چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی ایپیسوڈ نمبر 88۔ برطانوی حکومت ہندوستان کو مکمل آزادی دینے کے حق میں نہ تھی، اس لیے برطانوی حکومت نے آزادی دینے سے انکار کر دیا۔ تاہم کانگریس مکمل آزادی چاہتی تھی اور وہ برطانیہ کے ناپاک عزائم کو جان گئی اور 18 اگست 1942 کو بمبئی میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک کی قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد میں بر صغیر سے انگریزوں کو نکل جانے کا مطالبہ کیا کہ یہ بہتر ہوگا کہ انگریز ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان میں سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی۔ اس تحریک کی وجہ سے پورے ملک میں انتشار پھیل گیا، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی، ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور لاکھوں روپے مالیت کی جائیدادوں کو تباہ کر دیا گیا۔ ہزاروں گھروں کو آگ کی نظر کر دیا گیا۔ یو پی میں غنڈوں نے پولیس کے کئی افسران کو قتل کر دیا اور کئی کو زندہ جلا دیا۔ سڑکوں پر سرعام قتل ہو رہے تھے، کوئی بھی شخص محفوظ نہ تھا، ہر طرف خون کا بازار گرم تھا۔ ریلوے لائنیں اکھاڑ دی جاتی۔ ان حالات میں قائد اعظم نے مسلمانوں کو اس تحریک سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ قائد اعظم نے یہ نعرہ مسلمانوں کو دیا کہ پہلے تقسیم کرو اور پھر جاؤ۔ حکومت نے جب دیکھا کہ پورے ملک میں تباہی ہو رہی ہے اور قتل عام ہو رہا ہے تو اس نے اس کا نوٹس لیا اور اس تحریک کو غیر قانونی قرار دیا اور اس تحریک کو شروع کرنے والے بڑے بڑے لیڈروں کو گرفتار کر لیا اور اس تحریک کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس تحریک کے مشہور لیڈر گاندھی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد یہ تحریک خود بخود ناکام ہوئی اور ختم ہو گئی۔ 1945 میں لارڈ ویول ہندوستان کے وائسرائے مقرر ہوئے۔ اس نے ہندوستان کے حالات کو بدلنے کے لیے اہم قدم اٹھایا۔ اس نے عبوری حکومت کا نقشہ اس طرح تجویز کیا کہ مسلمانوں کو بھی ہندوؤں کے برابر نمائندگی دی جائے۔ ویول کے خیال کے مطابق ہندوستان کی تقسیم ناممکن تھی، وہ متحد ہندوستان کا حامی تھا۔ تقسیم ہندوستان کے متعلق اس نے کہا کہ ہندوستان ایک جغرافیائی وحدت ہے، اس کو تقسیم کرنا بہت مشکل ہے۔ لارڈ ویول کے اس بیان پر مسلم لیگ نے خفگی کا اظہار کیا۔ مسلمانوں نے اس بات پر شدید دکھ کا اظہار کیا اور مسلمانوں کی رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی۔ لارڈ ویول نے ہندوستان کے مسائل کے حل کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا جو تاریخ میں ویول پلان کے نام سے مشہور ہے۔ 14 جون 1945 کو اس منصوبے کا اعلان کیا گیا، جس کے نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، اس کونسل کے بجائے نئی کونسل بنائی جائے گی جس میں سب کو برابر نمائندگی دی جائے گی۔ نمبر 2، کمانڈر ان چیف کے علاوہ تمام نمائندے ہندوستان ہوں گے۔ نمبر 3، امور خارجہ کا محکمہ ہندوستانی رکن کے ہاتھ میں رہے گا۔ نمبر 4، انتظامی کونسل کے اراکین کا انتخاب کانفرنس میں کیا جائے گا۔ نمبر 5، دیسی ریاستوں کے تعلقات برطانوی وائسرائے کے ساتھ برقرار رہیں گے۔ نمبر 6، معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے ہندوستان میں برطانوی ہائی کمشنر مقرر کیا جائے گا۔ نمبر 7، نئی کونسل کے 3 اہم فرائض تھے۔
نمبر 1، جاپان کے خلاف جنگی اہتمام۔ نمبر 2، حکومت کا انتظام اور نیا دستور۔ نمبر 3، نئے دستور پر اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے اقدامات۔ اگر ان تمام امور پر اتفاق رائے قائم ہو گیا تو پھر مرکزی کونسل بنائی جائے گی، وزارتیں بحال ہو جائیں گی اور نئی وزارتیں مخلوط ہوں گی۔ اس میں مسلم لیگ کو بھی نمائندگی حاصل ہوگی۔